میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ احتمال آنے کا ہے پھر یزیدیت کا دور، پھر زمانے کو تیری ضرورت ہے اے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین، کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین۔ عزیزان گرامی وقار، آج ہر بچے کو، ہر نوجوان کو کم از کم یہ عزم تو ضرور کرنا چاہیے کہ مولا نے مجھے اچھا کھلایا پلایا، مجھے رب تعالیٰ نے چھت بھی دی ہے، گھر رہنے کے لیے دیا ہے، میں عمدہ کپڑے پہنتا ہوں، عمدہ کھانے کھاتا ہوں، کاش ایک بار بستر چھوڑ کر میرے رب کی آواز پر لبیک کہتا ہوا مسجد چلا ہوں، حسین کے ان سجدوں کو پھر سے میں آباد کروں، تو دیکھیں کہ رب تبارک و تعالیٰ دوسری طاقتوں کو تمہاری قدموں میں ڈال دے گا، پھر سے تمہاری کھوئی ہوئی عزت اور تمہارا وہ وقار دوبارہ تمہیں نصیب ہوگا۔ آج پھر سے ہم سب کو اپنے احتساب کی ضرورت ہے، جگہ جگہ یزید گھوم رہے ہیں، کیا اب ہم سب کو ایسا احساس نہیں ہوتا کہ حسینی کردار کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمارے گھروں میں عورتوں کو فاطمہ بننے کی ضرورت ہے کہ ان کی گودوں سے حسین اور حسن نکلے، تربیت ہو بچوں کی، قرآن کی لوریاں انہیں سنائی جائے، اور سیرت مصطفیٰ، سیرت صحابہ، سیرت اولیاء انہیں سنائے جائیں، تاکہ ہمارے بچے بزدل بن کر کے نہ نکلیں، جوان مرد ہوں، بطل جلیل ہوں، اسلام کے عظیم سپہ سالار بنے، غازیان اسلام بنے۔ آج پورے ایک ریفارمنگ کی ضرورت ہے، پورے اصلاح کی آج ضرورت ہے کہ آج جس طرح سے ہے ایک بہت بڑی بیماری کے ہم شکار ہو گئے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ بیمار کو جب علاج کروانے کے لیے لے جائے تو ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں چھوڑنے پڑیں گی تمہیں، یہ پرہیز کرو، اور اس کے بعد دوائیاں بھی استعمال کرنی، پھر جو کچھ بھی وہ تم کو ڈائریکشن دیتا ہے اسی پر تمہیں عمل کرنا پڑتا ہے، اور تب جا کر کے تمہارا جسم پھر سے صحت مند بنتا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ سوچے شدت کا بخار آیا ہے اور پھر وہ جاتا ہے اپنے بغیر کسی پرہیز کے ہر چیز کھا رہا ہے، پی رہا ہے، ٹھنڈی چیزیں استعمال کر رہا ہے، تو کیا اس کے بخار میں افاقہ ہو سکتا ہے؟ کیا وہ بخار سے اٹھ سکتا ہے؟ ڈاکٹر اسے کہے گا میری گولیاں اثر کریں گی جب تب تو پرہیز کر دے اور بہت ساری چیزوں کو چھوڑ دے، ورنہ تیرا یہ بخار تجھے موت تک لے جائے گا۔ میاں آپ شوگر میں پرہیز کرنا سیکھ جاتے ہیں، بی پی میں پرہیز کرنا سیکھ جاتے ہیں، اتنے بڑے ظلم کے حالات میں پرہیز کرنا نہیں سیکھ رہے؟ آج جگہ جگہ یزید ناچ رہے ہیں، پھر بھی تم پرہیز کرنا نہیں سیکھ رہے۔ بخار سے تو ڈر لگتا ہے، بی پی اور شوگر سے ڈر لگتا ہے، شکر چھوڑ دیا، نمک چھوڑ دیا۔ ہائے، اس یزیدیت کے خاتمے کے لیے ایک بار گناہ کو تو چھوڑ دیتا، گناہوں کو چھوڑ دیتے اور سوچتے کہ مجھے پرہیز کرنا ہے تاکہ یہ گناہوں کا بخار اتر جائے گا تو پھر سے میں ایمان کی صحت کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا، ایمان کی صحت کے ساتھ ایک بار پھر کھڑا ہو جاؤں گا۔ آج ضرورت ہے پرہیز کی، پرہیز نہ کرو گے تو پھر تمہارا یہ گناہوں کا بخار تمہیں موت کے گھاٹ اتار دے گا، اور ایسے موت کہ پھر تم داستان بھی نہ رہے گی۔ اقبال نے بہت پہلے ہی سمجھایا تھا، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ تم بلند پیدا کیے گئے ہو، تم اعلیٰ پیدا کیے گئے ہو، وانتم الاعلون، قرآن تمہیں اعلون سے کہہ رہا ہے کہ تم بلندی میں پیدا کیے گئے ہو، امت مصطفیٰ میں، اور پھر تمہیں خیر امت بنایا گیا ہے۔ تم جس طرح کی زندگی گزارنے کو آج ترجیح دے رہے ہو یہ تمہاری زندگی نہیں۔ شراب تمہارے ہاتھوں میں کیسے آ سکتی ہے؟ وہ یزید کے ہاتھ میں تھی۔ آج جوئے کے پتے تمہارے ہاتھ میں کیسے آ گئے؟ وہ تو یزید کے ہاتھ میں تھے۔ حسین کے ہاتھ میں تو قرآن کریم تھا، حسین کے ہاتھ میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں تھی۔ تمہیں معلوم نہیں کٹا ہوا سر جب دمشق میں آیا تھا، کٹا ہوا سر جب دمشق میں آیا تھا، ایک یہودی عالم کہتا ہے وہ جلوس دیکھنے کے لیے میں بھی چلا گیا تھا حسین کا، تو مجھے قرآن کی پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، بہت اچھی آواز میں کوئی پڑھ رہا ہے، لیکن اس قافلے میں تو کوئی پڑھ نہیں رہا تھا۔
میں نے سر اٹھا کر کے دیکھا تو سر حسین سے تلاوت کی آواز آ رہی تھی. وہ کردار تو حسین کا ہے. تمہارے ہاتھوں سے لوگوں نے قرآن چھین لی. کتنے تو ایسے ہیں آج جنہوں دیکھ کر کے پڑھنا نہیں آتا. میرے عزیزو, تمہارے ہاتھوں سے قرآن چھین کر کے دنیا نے ایسا موبائل پکڑایا ہے کہ ہر گھڑی تم 1 گھنٹی بجنے پر بغیر کسی تاخیر کے اپنا واٹس ایپ چیک کرنے کی کوشش کرتے ہو. کیا یہ نہیں ہے؟ تمہیں بے قراری بڑھ جاتی ہے کہ میں اپنا فیس بک کب تلاش کروں, کیا نئی خبر آئی ہے. تم سوشل میڈیا پر اتنے ایکٹیو ہو. اللہ اکبر, اس کلام پاک کو برسوں سے چھوا نہیں, مہینوں گزر گئے. ایک بار اٹھا کر کے دیکھا آج کے حالات کے لیے میرا مولا کیا کہہ رہا ہے میرے بارے میں. قرآن میں تو سب کچھ قیامت تک ہونے والے حالات مولا نے بیان کر دیے. تیرے لیے ہدایت کی کتاب تھی, ہم سب کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. ہم نے قرآن کو بہت اوپر چھوڑ دیا. تو پھر ہم کیسے حسینی ہیں؟ کس بات کے حسینی ہیں؟ حسین کے ہاتھ میں مصحف تھا, قرآن تھا. حسین کے ہاتھ میں سنت مصطفیٰ تھی, سر پر امامہ رسول تھا, جسم کا ہر حصہ نبی کی سنت سے ملبوس تھا, بلکہ زبان سے بھی اپنے گھر والوں کو نصیحتیں تھی تو شریعت مصطفیٰ کی تھی. اور پھر ہمارے اخلاق میں سب چیزیں تو یزید کی آ گئی. یہاں جگہ جگہ شراب کی کارخانے, شراب کی بوتلیں اور جوئے کے اڈے, اس میں ہمارے بچے. اور ان تمام چیزوں سے اگر بچا بھی دیا گیا, ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں گندے موبائل کے نغمے, کانوں میں وہ ہما وقت سوتا ہے تو گانے سن کر, اٹھتا ہے تو گانے سن کر, گنگناتا بھی ہے تو گندے فلمی نغمے جن میں وحشت ہوتی ہے سن کر. حیا کی ساری حدیں پار کر دی گئی ہیں. بے حیائی ایسی کہ ایک چھوٹا بچہ ننگے گانے گاتا ہے جس کو ابھی تمیز ہی نہیں ہے کہ مرد ہوتا کیا ہے, عورت ہوتی کیا ہے. اس کی زبان سے جب یہ بے حیائی کے نغمے سنتے ہیں, ہم کون سے حسین ہم پیدا کر رہے ہیں اپنے گھروں میں؟ یہ کیا حسین کی کردار ہے؟ فاطمہ نے اپنے بچوں کو ایسے پیدا کیا تھا, ایسے تیار کیا تھا. ارے دونوں چھوٹے بچے حسن و حسین جمعہ میں جاتے تھے. 2.5 سال کی عمر ہے امام حسین کی, اور جمعہ کے بعد آتے تھے. کہتے اماں میں تمہیں بتاؤں کہ رسول اللہ خطبہ کیسا دیتے ہیں. ماں کہتی تھی بیٹا کیسے دیتے ہیں؟ کہتے ایک تختہ چاہیے, اس لیے کہ نانا ممبر پر چڑھ کر کے کھڑے ہو کر کے بیان کرتے ہیں. 2.5 سال کی عمر میں وہ بچہ گھر میں آ کر کہتا ہے ماں ایک تخت لا کر کے کھڑا کر دیتی تھی, اور پھر اس پر حسین کھڑے ہوتے اور کہتے نانا نے سب سے پہلے کہا الحمدللہ الحمدللہ. حضور کا خطبہ من و ان 2.5 سال کی عمر میں جو ممبر پر بیان ہوا تھا وہ فاطمہ کو گھر میں آ کر کے سنا دیتے تھے. حضرت فاطمہ کہتی مجھے حیرت ہوتی, 2.5 سال کی عمر میں حسین ایک جملہ تک حضور کا بھولتے نہیں تھے. حضرت علی سے کہا گیا تو حضرت علی نے کہا میں بھی سنوں گا. جمعہ کے بعد ایک بار آ کر حضرت علی پیچھے چھپ کر کھڑے ہیں اور پھر کہتی ہیں ماں فاطمہ نانا نے آج کیا خطبہ دیا ہے سناؤ. کھڑے ہوئے, کہا الحمدللہ سے لے کر اخیر تک. حضرت علی نے اشارہ کر کے کہا کہ بابا بھی ان کے کچھ خطبہ دیتے ہیں یا پوچھ لو. حضرت فاطمہ نے کہا نانا کا خطبہ تو نے سنایا, بابا بھی تمہارے کچھ خطبہ دیتے ہیں مسجد میں؟ حضرت حسین تھوڑی دیر فکر کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں ہاں 2-3 دن قبل اصحاب صفہ میں بابا بیٹھے تھے, تھوڑی دیر ان لوگوں کو کچھ نصیحت کیا تھا, وہ بھی میں سنا دیتا ہوں. حیدر کرار کے جملے بھی 2.5 سال کا حسین فاطمہ کو سنا رہا ہے. یہ اہل بیت کے گھر کی تربیت تھی. عزیزان گرامی وقار, رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ خانوادہ, اسی لیے تو دنیا نے کہا جو 2.5 سال کی عمر میں خطبہ رسول نہیں بھول سکتا وہ 7 سال کی عمر میں امت مصطفیٰ کو کیسے بھول جائے گا, وہ رسول اللہ کی شریعت کو کیسے بھول جائے گا. وہی یاد کرنے کے لیے, یاد دلانے کے لیے وہ کربلا کے میدان میں آئے تھے. وقت کی تاخیر میں معذرت چاہتا ہوں میرے عزیزو. آخری جملے میرے یہ ہیں کہ آج گھروں میں تربیت مصطفیٰ کو لاؤ. حسین کی ماں جو تربیت کر رہی تھی اسے لاؤ. آج تو حیرت ہوتی ہے, ہمارے ہاں لوگ آ کر کے سوال بھی کرتے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے, قرآن پڑھانے کے لیے. جب ہم یہاں سے بولتے ہیں میں بار بار چیختا رہتا ہوں
ہماری آواز پر کچھ ماں باپ لا کر کے دے تو گئے، لیکن صبر ان کے دلوں میں بھی نہیں ہے، بچہ آیا نہیں ہے، بچہ پڑھا نہیں ہے۔ تمہاری اپنی ذمہ داری تھی کہ قرآن کے لیے لوگ یہ سوچتے ہماری گود میں لا کر ڈال دیا تو ہم انہیں پورا چھیل کر کے صحیح بنا کر کے ہی بھیجیں۔ تمہارے اپنے اخلاق و کردار بھی ہے ان بچوں کو بنانے میں، آپ کوشش کریں۔ یقیناً یہ جو بچے جن کو آپ پتھر سمجھ رہے ہیں، میں تو سمجھتا ہوں ان میں سے ہر بچہ ہیرے کی شکل اختیار کرے گا اگر اس پر نظر استاد اور اس کے ماں باپ کی ہو جائے۔ یقیناً تربیت کا فقدان ہے۔ اللہ کریم ہمارے گھروں کو پھر سے حسینی کردار عطا فرمائے، ہماری عورتوں میں فاطمہ کی چادر عفت عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال آج پھر یزیدیت کے دور کا احتمال ہے، ہم سب کو حسینی قائد کی ضرورت ہے۔ الہ العالمین غیب سے تو ہم سب کا قائد اور رہنما اور مصلح عطا فرما دے۔ مولا ہم سب کے گناہوں سے اگر تو ناراض ہے، اگر ہمارے بے حیائیوں سے تو غضبناک ہے، تو ہم توبہ کرتے ہیں۔ اے کریم خدا، کس زبان سے ہم حسین کا آج نام لیتے ہیں جبکہ ہمارے اخلاق حسین سے ملتے بھی نہیں ہیں، ہمارے عادتیں سید الشہداء سے ملتی بھی نہیں ہیں، ہم تو اپنی مجالس میں صرف ان کے نام لیوا رہ گئے۔ مولا تیری ہی بارگاہ میں طلب ہے، آس ہے، ہم سب کی زبانوں کو ہمارے عمل کے مطابق بنا دے، ہمارے عمل کو ہماری زبان کے مطابق بنا دے۔ اے کریم خدا، ہمارے ان نونہالوں کو پھر سے غازیان اسلام بنا دے۔ آج ظلم و ستم کی چکی میں جو پورا عالم اسلام پس رہا ہے، اے کریم خدا غیب سے تو کربلا کے صدقے سب کو امن و امان عطا فرما دے، ظلم کی آوازوں کو ختم فرما دے، ظالموں کو تو کیفر کردار تک پہنچا دے۔ اے رب ذوالجلال ہم سب کو تو شریعت مصطفیٰ کا پابند بنا دے، ہمارے گھروں پر آنے والی زمینی آسمانی بلاؤں سے ہماری حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کے صدقے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔